اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب طه یاسین رحمۃ للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی محمد وآل محمد اما بعد. مولا علی اور ہماری زندگی نہج البلاغہ کی روشنی میں سلسلہ آپ کے سامنے جاری گزاری ہے. آج اس سلسلے کی 13ویں کڑی آپ کے سامنے گزارش کروں. اس کا عنوان ہے مکارم اخلاق یا طرز زندگانی دنیا. دنیا کے ساتھ دنیا میں ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیغمبر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کمال بشری کے ممتاز درجے پر ہی فائز نہیں بلکہ مجسم پیکر حسن خلق میں. قرآن پاک میں ارشاد ہے انک لعلی خلق. بے شک اے ہمارے نبی آپ خلق عظیم کے رتبے پر فائز ہیں. اور ایک حدیث میں آپ خود فرماتے ہیں مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اخلاق حسنہ کی یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کے لیے مقبول پر رسالت کیا گیا ہے. جہاں تک اخلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا مفہوم کا تعلق ہے تو اخلاق خلق کی جمع ہے اور لغت عربی میں خلق عادت، فطرت اور طبیعت کو کہا جاتا ہے. المنجد اور محدث کبیر علامہ فیض کاشانی اپنی کتاب موجۃ البیضاء میں فرماتے ہیں کہ خلق نفس کی ایک ایسی کیفیت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بسہولت اور غور و فکر کیے بغیر صادر ہوتے ہیں. اور اگر اس کیفیت سے افعال جمیلہ اعمال حسنہ صادر ہوں تو اس کا نام خلق حسن، اور برے اعمال یا کام ظاہر ہوں تو انہیں بد خلق کہا جاتا ہے. ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مت دین کیا شے؟ تو آپ نے فرمایا حسن خلق. پھر اس نے پوچھا ایُّ الاعمال افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل بہترین ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن خلق. پھر فرمایا خدا نے دین کو اپنی طرف خلق سے خلق کیا ہے اور یہ دین سخاوت و خوشحالی کے ذریعے ہی محکم اور استوار ہو سکتا ہے. یاد رکھو قیامت میں وہ 2 چیزیں جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تقویٰ بخدا اور حسن خلق ہے. تم ان 2 خصلتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو زینت دو. بے شک مومنین میں سب سے زیادہ ایمان والا وہ ہے جس کا خلق اچھا. تاریخ اوراق اس بات کو شاہد ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے ولادت کے وقت سے ہی پیغمبر اسلام کی آغوش تربیت میں پرورش پائی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی. پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، چنانچہ 10 برس کی عمر میں آپ نے رسالت کی تصدیق کی. آپ تو پہلے ہی سے حضرت کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ رہے تھے، اور اب جبکہ اسی آغوش رسالت میں دین اسلام کو بھی پرورش ہونے لگی تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تعلیمات اسلامی اور تعلیمات حضرت علی علیہ السلام میں تضاد نہ ہو کر یک رنگی کا ہونا بھی فعل لازمی اور ہے بھی ایسا ہی. واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد طفلی کی کیفیت نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں اس طرح بیان کی ہے کہ میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے ناقے کا بچہ ناقے کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. میں نبوت کی خوشبو سونگتا اور رسالت کی روشنی دیکھتا تھا. مولا کا یہ جملہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ نے حضرت کی تعلیمات سے جس قدر فائدہ اٹھایا کسی دوسرے کو یہ موقع نہ ملا. اور آپ کے کلام کو دیکھ کر اہل نظر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ روح اسلام کو سمجھنے اور تعلیمات اسلام سے زمانے کو روشناس کرانے میں آپ نے جیسا اہم فریضہ ادا کیا وہ آپ ہی کا حق تھا.
इंसान मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तालीमात मौलाए कायनात पर अमल न करे। इसीलिए तो हज़रत ने आपको अमीरुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तकीन फरमाया है। माहिर इल्म नफ्सियात और हुक्मा इस्लाम ने इंसानी कमालात को 3 शोबों में तकसीम किया है। अव्वल एतकाद जिसका ताल्लुक दिल से है, दूसरे कौल जिसका ताल्लुक जुबान से होता है, और तीसरे अमल जिसका ताल्लुक हमारे आज़ा व जवारिह से होता है। वाज़ेह है कि ईमान भी 3 अज्जा से मुरक्कब है, यानी तस्दीक़ बिल जिनान, इक़रार बिल लिसान और अमल बिल अरकान। यानी बस ये कहा जा सकता है कि इंसान में जब ये तमाम अज्जा पाए तकलीफ पहुँच जाए तो इंसान बेहतरीन अखलाक का आला तरीन नमूना बन जाता है। अब तारीख से पूछें कि खुश अखलाकी खंदारुई की मिसाल अदब कौन है? तो बेसाख्ता सैयदुल मुरसलीन पैगम्बर इस्लाम की ज़ात मुक़द्दसा से वाबस्ता सिफ़ात जमीला उभर कर हमारे सामने आ जाएगी और यही सिद्दीक़ीन और सालिहीन की पसंदीदा रविश दीन इस्लाम का मिशन मकसद है। उसने अखलाक मुत्तकियों और परहेज़गारों की काबिशों का समरा, इबादत गुजारों की रियाजत का महासन है। इमाम मुत्तकीन अलैहिस्सलाम ने खुश अखलाकी की तालीम के जो दर्स दिए, तारीख़ इस्लाम उन्हें फरामोश नहीं कर सकती। आपके ये दर्स नहजुल बलागा में जा बजा आपका ये मुख्तसर हकीमाना जुमला जो खुश अखलाकी की तालीम का मौजे मारता हुआ पहले भी करा है, इरशाद फरमाते हैं कि खालितुन नास मुखालततन इन मित्तुम महा अक़वलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। यानी लोगों से इस तरह मेल जोल रखो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं, अगर तुम जिंदा रहो तो तुमसे मिलना चाहें। हिकमत नंबर 10 नहजुल बलागा से इस्लामी तालीमात बिलखुसूस खुश अखलाकी का दर्स देते हुए मौला ने अपने मुतअद्दिद खुदाबात इरशादात के जरिए हमें ये तालीम दी है कि माल व मनाल, दौलत व सरवत, जाह व शम यकीनन फना हो जाएगी और फना हो जाने वाली चीज़ें हैं। इंसान की कदर व मंजिलत और उसकी असल कीमत उसके बुलंद किरदार और आला अखलाक से वाबस्ता है। आज हमने इस दर से ज़र्री को फरामोश कर दिया, इसके नतीजे में ऐब जोई और खुर्दागिरी का मशगला इस कदर बढ़ गया है कि हैरत का मकाम है कि अब तो आम तौर से लोगों में इसकी बुराई और बर्बादी का एहसास भी नहीं रहा। और अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहाँ कहीं भी चंद हम ख्याल यकजा हो जाते हैं तो उनका मौजूद सुखन और दिलचस्प मशगला अपने फरीक मुखालिफ के ऐबों को बयान करना है, बल्कि बयान करना हो गया है। जबकि ये बात खास तौर से काबिल गौर है कि इनमें से हर शख्स किसी कीमत पर भी ये पसंद नहीं करता कि हमारे उयूब दूसरों पर आशना हो, तो हमें दूसरों के जज्बात का भी बासु लिहाज करते हुए उनकी ऐबजोई और दिल आज़ारी से एतराफ़ करना चाहिए। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अकबरुल ऐब अन तईबा मा फी का मिस्ल, सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ कि जो तुम्हें खुद भी पाया जाता हो। नंबर 313 ऐबजोई गुनाह भी है। मसलन आपने फरमाया अशद्दुज़्ज़ुनूब मस्तहान बिही साहिब, सबसे भारी गुनाह वो है जिसका इर्तिकाब करने वाला उसे सुबुक समझे। नंबर 348 असल में छोटे गुनाहों में बेबाकी और बेइतनाई का नतीजा ये होता है कि इंसान गुनाहों के मामले में बेपरवाह सा हो जाता है और रफ्ता रफ्ता ये आदत उसे बड़े बड़े गुनाहों की जुर्रत दिलाती है और फिर वो बगैर किसी पशु पेश के उनका मुर्तकिब हो जाता है। लिहाजा छोटे छोटे गुनाहों को ही बड़े बड़े गुनाहों का पेश खेमा समझते हुए अपना दामन बचाना चाहिए ताकि बड़े गुनाहों के मुर्तकिब होने की नौबत ही ना आए। सच तो ये है कि पैगम्बर इस्लाम ने मकारिम अखलाक की तालीम देते हुए
اخلاق انسانی کی عمارت کو جیسی بلندی عطا کی تھی، اس کا اندازہ بخوبی المومنین علی علیہ السلام کے شجاعت و احکامات اور عملی زندگی سے لگایا جا سکتا ہے، چونکہ مولا نے اپنی تمام زندگی سیرت رسول پر چل کر عام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کو مکارم اخلاق اور پند و نصائح جیسے درس دیے، اور آج وہ نہج البلاغہ میں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ ہی نے فرمایا کہ مقصد الہی انسانی اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے ہماری ہدایت کی، آپ ہی نے فرمایا کہ مقصد الہی انسانی اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے اللہ نے ہماری ہدایت کی، اور اب نہ تو کوئی رسول ہدایت کے لیے آنے والا ہے اور نہ کوئی آسمانی کتاب، بلکہ اب رسول اللہ کے جانشین ہی تبلیغ دین رسالت کے فرائض انجام دیں گے، اور اس طرح یہی انسانوں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ واضح ہو کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد ہونے والے اپنے 12 جانشین کے نام القاب بھی خود بتلائے ہیں، جیسا کہ صاحب ینابع المودت نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ پھر اس خطبے میں مولانا المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا نصیحت قبول کرنے والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اپنے خدا کا اطاعت شان، اور اپنے نفس کو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، اور سب سے زیادہ نفع میں وہ ہے کہ جس کا دین صحیح رہے۔ سعید وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، اور شقی وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس سے دھوکہ کھا جائے۔ خطبہ نمبر 84 پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم کے اعمال کو اچھالنے سے قبل تم خود اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ انسان کو وہی بات کہنی چاہیے جو اس کے مشاہدے میں آ چکی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ زبان اپنے مالک کی منہ زوری کرنے والی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں تلاش نہ کرو، دوسروں کی عیب چینی اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے نفس کو ٹٹولو، اپنے گناہوں کا احتساب کرو، اپنی غلط کاریوں کو محسوس کرو، اپنے کو ٹوکو، روکو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہنگام فتن میں جب ایمان ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، حالات بگڑنے لگتے ہیں، اقتدار میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تب عافیت اسی میں ہے کہ خانہ نشین رب اور فتنہ و فساد سے دور۔ اس طرح تم اپنے آپ کو ہر فتنے سے، ہر غلطی سے، ہر تباہی سے بچاؤ، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس طرح گرو گے کہ پھر سنبھل نہ سکو۔ سب سے اچھی اصلاح خود اپنی اصلاح ہے، اور اگر تم اپنی اصلاح میں کامیاب ہو گئے تو پھر اچھی دوسروں سے زیادہ اپنی فکر ہو، اور اپنی فکر یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی برائیوں کو محسوس کرو اور ان سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کرو، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری چاہے جتنی خفیف ہو ایک طرح کا شرک ہے، اور اہل ہوا و حوث کے ساتھ نشست و برخاست ایمان کو فراموش اور شیطان کو حاضر کر دینے والی ہے۔ کس مدروف سے کنارہ کش رہو، جھوٹ خود ایمان سے کنارہ کش ہے۔ راست گفتار نجات و کرامات کے دہانے پر، اور دروغ کو ذلت و خاری کے کنارے پر کھڑا ہے۔ ایک دوسرے صرف حسد نہ کرو، کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ یاد رکھو آرزو عقل کو بھلاوے میں ڈال دیتی ہے، لہذا غلط امیدوں کو جھٹلاؤ، کیونکہ یہ امید نہیں، یہ قسم کا فریب ہے۔ خطبہ نمبر وہی 84۔ پھر دنیا فانی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ دنیا ہی دارالعمل ہے، اور یہاں اسی صورت میں سلامتی ممکن ہے جب انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے، جس عمل کا مقصد لذت دنیا ہو وہ عمل موجب نجات نہیں بلکہ موجب ہلاکت ہے۔ نجات کی صورت تو صرف عمل صالح، ترک خطا اور توبہ نصوح ہے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے، اور یہی تو
اور یہاں پر جو شخص بھی پیروی احکام الہی کرے گا وہی کامیاب و کامیاب ہوگا، اور جو نافرمانی کی جائے گی، نافرمانی کرے گا وہ مبتلا عذاب الہی ہوگا۔ گویا اگر کسی نے دنیا میں رہ کر عالم آخرت کی تیاری کر لی تو وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور اپنے کردار و عمل سے موت سے پیش دستی کر جاؤ۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں کے بدلے خریدو۔ خبردار، دنیا فنا اور نیستی کے دروازے پر کھڑی ہے، اس کی زبان پر الوداع آ چکا ہے، اس کا معروف منکر بن چکا ہے، وہ تیزی کے ساتھ منہ موڑ چکی ہے۔ یہ دنیا فنا کے ہاتھوں میں اپنے باشندوں کو ڈھکیلتی ہے اور موت اپنے پڑوسیوں کو ہکا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم امید و آرزو کی دنیا میں بسر کر رہے ہو، جس کے پیچھے موت ہے۔ جس نے عہد آرزو میں موت آنے سے پہلے نیک کام کر لیا تو اسے اس کے نیک عمل کا فائدہ پہنچا دیا، اس کی موت اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور جس نے اپنے عہد آرزو میں موت آنے سے پہلے کوتاہی کی تو گویا اس کا عمل رائے گا گیا، اس کی موت اسے نقصان پہنچائے گی۔ دیکھو، راحت و غم کے زمانے میں اس طرح عمل کرو جس طرح خوف و دہشت کے عالم میں آدمی کل گزرتا ہے۔ دنیا وہ توشہ اپنے ساتھ لے کر منزل آخرت کی طرف کوچ کرو، جس سے کل قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا سکو۔ نمبر 28 یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے آگاہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے ساتھ اعمال صالح کا توشہ لے کر نہیں آیا، کوتاہیاں، نافرمانیاں، معصیت کاریاں اس کے ساتھ آئیں، تو پھر ان چیزوں کی جزا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک مرتبہ تقوی کا درس دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی بندو، میں تمہیں تقوی الہی اور دنیا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کوچ کا گھر اور بے کیفی کی جگہ ہے، یہاں کا رہنے والا راہی، یہاں کا مقیم الگ ہونے والا ہے۔ یہ دنیا اپنے آدمیوں کو لے کر اس طرح ہلے گی جیسے وہ جہاز جو سمندر کے تھپڑوں میں طوفانی ہواؤں ہلاتی ہے، جہاز جو سمندر کے تھپڑوں میں طوفانی ہوائیں ہلائیں۔ تو پھر جو کچھ لوگ تباہی میں غرق اور تھوڑے سے جو اشخاص موجوں کے اوپر رہ جاتے ہیں، جنہیں ہوائیں اپنے دامن سے گزر کر کے خوفزدہ کرتی ہیں، تو ڈوبنے والے مل نہیں سکتے، اور جو بچ گئے وہ ہلاکت کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں۔ خطبہ نمبر 194 مختصر یہ کہ نہج البلاغہ میں اپنے ہی اور ایسے ہی اور بھی متعدد خطبات اس کتاب کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو باب شہر علم مولا کائنات المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بلند و برتر آفاقی علمی صلاحیتوں کو دستاویزی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ دراصل تکمیل انسانیت اور حسن معاشرت کے فروغ کے لیے اشد ضروری ہے۔ واضح ہے کہ مولا علی پیغمبر اسلام کی عملی زندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آرائش دنیا کو کمتر جانا اور عمل صالح کو توشہ آخرت کا بہترین تحفہ قرار دیا، دنیا کو فانی اور آخرت کو جاویدانی بتایا۔ پیغمبر اسلام جن کو خدا نے تمام پیغمبروں کے بعد بھیجا اور وہی کو آپ پر ختم کر دیا، اتنے بڑے رہنما کے ہوتے ہوئے اور ایسی واضح چیز یعنی کتاب خدا پر دسترسی رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی راہ خدا تک نہ بنا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باہمی کینہ و حسد پر اتفاق کر لیا اور اپنے دلی قدرتوں اور گھورے پر اگے ہوئے سبزے کی خواہش پر ایک آ کر دیا ہے۔ امید کی چاہت پر تو ہم میں صلح و صفائی ہے، مگر مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں۔ واقعی شیطان کے شکار ہو چکے ہیں اور فریبوں نے ہمیں بہکا رکھا ہے۔ بس چاہیے کہ ہم خدا کی مدد کے جویا ہوں اور معصیت سے دور رہیں۔ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پرہیز کی نعمت بخشی ہے اور ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ تو جو لوگ گنہگار ہیں اور جن کا شمار اہل ذنوب معصیت میں ہے ان پر رحم کریں، ان کی قیمت نہ کریں، ان کو بہتان نہ باندھیں، بلکہ مناسب طریقے سے انہیں راہ ہدایت کی طرف مائل کریں۔ پیغمبر اسلام نے تمام زندگی خدا کی عبادت میں بسر کی، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کی عبادت خلوص سے دل اور نیک نیتی سے کرتے رہیں۔ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ حیات آخرت کے
तलब व हुसूल की सही पर मुसलमानों को राग़िब किया। इसलिए आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। और अमीर मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी हमें यही तालीम दी कि देखो, तुम्हें दुनिया की हिर्स व हवस हलाकत के घाट पर न ले जाए। जहाँ तक मुमकिन हो अपने और खुदा के दरमियान किसी के एहसान को ना आने दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बहरहाल मिलकर रहेगा। खुदा का थोड़ा दिया हुआ मखलूक के बहुत दिए हुए से कहीं ज्यादा है। शरीफाना दिया। अगरचे मखलूक के पास भी जो कुछ है वो खुदा ही का दिया हुआ है। नेकों की सोहबत अख्तियार करो, नेक हो जाओगे। बदों की सोहबत से परोस करोगे, बदी से दूर रहोगे। हराम खाना बदतरीन खाना है। कमजोरों पर जुल्म करना सबसे बड़ा जुल्म है। तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है, न कि दुनिया के लिए। बस अपनी मौत पर, अपने अमल पर और मौत के बाद की हालत पर हमेशा ध्यान दें, ताकि जब रब का पैगाम पहुंचे तो तुम्हारा पहले से सब कुछ ठीक ठाक हो। ऐसा न हो कि अचानक तुम्हें इस पैगाम को सुनना पड़े। दुनिया में दुनियादारों की महमियत और उसकी तलब में मुसाबकत तुम्हें फरेब न दे। लेकिन खुदा ने दुनिया की हकीकत खोल दी है। खुदा ही ने नहीं बल्कि खुद दुनिया ने भी अपने फानी होने का ऐलान कर दिया है। अपनी बुराइयों से नकाब उठा दी है। दुनियादार तो भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं। वे एक दूसरे पर गुर्राते हैं, ताकतवर कमजोरों को खा जाते हैं और बड़े छोटों को हड़प कर जाते हैं। तकयान का आखिरी कलाम जिसे आपने दुनिया से रहलत वक्त बसूरत वसीयत इरशाद फरमाया, उसका एक एक फिक्रा आज तक हमारी रहनुमाई कर रहा है। वाज़ेह हो कि अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने 19 माह रमज़ान 40 हिजरी को जब इस्लाम मस्जिद कूफा में नमाज सुबह के दरमियान सजदे खालिक में महव इबादत थे, उस दुश्मन खुदा ने आपके सर मुबारक पर जहर आलू तलवार की सर में कारी लगाई और नतीजे में सर शिनाख्ता हो गया और जहर का तमाम जिस्म में सलाहियत कर गया। मैं मुकम्मल शहादत दर्ज कर चुका हूँ। 21 माह रमज़ान सन 40 हिजरी को आपकी शहादत हुई। जाम शहादत नोश करने से पहले जबकि आप इंतहाई कर्ब व बेचैनी में आखिरी सांस ले रहे थे, आपने बुलंद अखलाक की आला तालीम का यादगार दर्स इरशाद फरमाया, देखो कल मैं तुम्हारा साथी था, आज तुम्हारे लिए और आइंदा कल तुमसे जुदा होने वाला हूँ। अगर मैं बच गया तो अपने दुश्मन को खुद मुझे इख्तियार है, फना हो गया तो फनाही की तरफ फना था, तो लौटना ही था उसी तरफ। बस अपने कातिल को मैं माफ़ कर दूंगा तो ये माफ़ कर देना मेरे लिए कुर्बत इलाही का सबब बन जाएगा और इसमें तुम्हारे लिए भी बनाई हो। तो लोगों, माफ़ करना सीखो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि खुदा भी तुमको माफ़ कर दे? और खुदा मौत के किसी पैगंबर से भी मैंने कराहियत नहीं की, मौत के किसी कासिद से भी मुझे वहशत नहीं हुई। आज मेरी मिसाल उस प्यासे की सी है जो पानी की तलाश में घाट पर पहुँच गया हो। फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गया। मुझे अपनी जस्तजू में कामयाबी नसीब हो गई और खुदा के पास जो कुछ भी है बेशक वो नेककारों के लिए बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुतबा नंबर 149 और खुतबा नंबर 23 से मालूम से